السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ محترم بھائیوں، عزیز بچوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے ہم لوگوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت کیا ہے کہ ہم آج یہاں بیٹھ کر کے دین کی کچھ باتیں جو سب سے اہم عقیدہ کے تعلق سے ہم سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے اس سے پہلے والے درس میں آپ کو بتانے کی کوشش کیا تھا کہ عقیدہ یہ کیا ہے، عقیدہ کا معنی کیا ہے، اور اسی طرح سے عقیدہ کو ہمیں جاننا کیوں ضروری ہے۔ ہم نے اس درس میں عقیدہ کے فوائد اور عقیدہ کی اہمیت کو سمجھا۔ آج جو عقیدہ کی بنیادی چیز ہے جس کو ہم توحید کے نام سے جانتے ہیں، اور اسی توحید کو ہم جانیں گے اور سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مہم کو یا ہمارے یہاں اس بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کی محفلیں یا مجلسیں جہاں بھی سجتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر میرا بندہ مجھے کسی ایک شخص کے سامنے یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ میں اسے اس سے زیادہ افضل یا اس سے بہتر لوگوں میں یا اس جماعت میں میں اسے یاد کرتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، یا ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم یہاں پر آج یہ باتیں جو خاص لوجہ اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں منتخب کیا ہے، ہمیں چنا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ آج کے درس میں ہم آپ کو بتائیں گے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ پر، کہ توحید اور اس کے اقسام، یعنی توحید کسے کہتے ہیں، اور پھر توحید کا معنی و مفہوم کیا ہے، یا توحید کو ہم کس طرح سے جانیں گے، یا اسی طرح سے توحید کے کتنے اقسام ہیں۔ توحید جس کو جاننا ہمارے لیے، ہم ایک مسلمان ہونے کی نوعیت سے بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے، اور اس کے بغیر ہم مومن ہی نہیں ہو سکتے، ہم اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ آج اسی کے بارے میں، توحید اور اس کے اقسام کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز توحید۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے شریعت کے مطابق کوئی بھی کام کریں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اسی کا نام کیا ہے؟ توحید ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، ایک شرک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو۔ بہت سارا کام ہے جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، ہم اگر وہی کام کریں گے تو پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوگا، یا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ تو شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، شریعت کی اتباع کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کو خوش کرنا، یہی کیا ہے؟ توحید ہے۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہی توحید ہے، چاہے اس میں کسی طرح کی عبادت ہو، اس میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ڈرنا، یا اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آرزو اور تمنا رکھنا،
یا اسی طرح سے نماز پڑھنا، یا اسی طرح سے حج کرنا، یا اسی طرح سے زکوٰۃ وغیرہ دینا، جو ہے ایمان کے ارکان میں سے، ان تمام عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شریعت کے مطابق کرنا، صرف اور صرف اللہ کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا، یہی کیا ہے؟ توحید ہے۔ شاید توحید کو آپ سمجھ لیں ہوں گے، توحید کی تعریف یہی ہے۔ اور اسی توحید کی بنیاد، اسی توحید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اس دنیا میں پیدا کیا، اس دھرتی پہ آباد کیا، تو اس کا ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی مقصد ہے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا، ہمیں اس دنیا میں آباد کیا، تو اس کے مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ توحید ہی ہے۔ توحید ہی کے ذریعے سے، توحید کی وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں آباد کیا۔ جن اور انسان کی تخلیق، جن اور انسان کے پیدائش صرف اور صرف یہ توحید کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انسان کو، ہم انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ صرف خالص اپنی عبادت کے لیے۔ میں نے توحید کی تعریف میں بتایا کہ وہ عبادت کسی طرح کی عبادت ہو، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے شریعت کے مطابق کرتے ہیں، تو یہی کیا ہے؟ توحید ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں توحید ہی کی پرچار کے لیے، یا توحید ہی کو سمجھانے کے لیے، یا توحید ہی کو بتانے کے لیے کہ توحید کیا ہے، توحید کی اہمیت کیا ہے، توحید کو ہم کس طرح سے جان سکتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں کا سلسلہ جاری کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے رسول اور پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، جس کا خاص مقصد اسی توحید ہے۔ یہی توحید کی وجہ سے، اسی توحید کو بتانے کی وجہ سے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ رسولوں کو بھیجا۔ اور اب رسولوں کا سلسلہ ختم ہے، اب وہ امت محمدیہ کے جو ائمہ کرام ہیں، اس پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ توحید کو لوگوں تک پہنچائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے دنیا میں رسولوں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، تحقیق کہ ہم نے بھیجا، قرآن کی آیت ہے، ہم نے بھیجا فی کل امت رسولا، تمام امت میں، دنیا میں جتنی بھی امتیں پیدا ہوئے، تمام امتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا کس کو؟ رسول کو۔ کیوں بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ وہ صرف اور صرف کس کی عبادت کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ واجتنبوا الطاغوت، اور معبودان باطلہ، طاغوت ما یعبد من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس سے بچائے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں تمام انبیاء اور رسول کو بھیجا، یہ مقصد ہے۔ تو کس قدر اہم ہے یہ توحید۔ اس توحید ہی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انسان کی تخلیق کیا، جن و انسان کو پیدا کیا، اور پھر اسی توحید کے پرچار کے لیے یا اس توحید کو پھیلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں اور انبیاء کو بھیجا۔ اسی طرح سے قرآن میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنِ اتَّبِعْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، تمام کی دعوت یا تمام کا خلاصہ بھیجنے کا تھا وہ ہے کہ ان اعبدوا اللہ، کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ یہ توحید کی تعریف ہوئی یا توحید کی اہمیت کو شاید میرے خیال سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے
توحید کی قسمیں میں نے بتایا ہے اس میں کہ توحید کی 3 قسمیں بتایا ہے. توحید الوہیت، سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ توحید الوہیت. اور دوسری قسم کیا ہے؟ توحید ربوبیت. توحید ربوبیت. اور تیسری قسم کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات. یہ 3 قسم بتایا ہے مفسرین نے یا محدثین نے کہ توحید کو ہم جو مانیں گے وہ 3 طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم مانیں گے اور توحید کی سمجھیں گے. توحید الوہیت کا، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات. توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جان کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان کر کے صرف اسی کی عبادت کرنا، یہ توحید الوہیت ہے. اور یہی لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے، یہی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. توحید الوہیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے تمام تر مشروع عبادت کرنا، وہ کیا ہے؟ توحید الوہیت ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، تو ہمارا یہ یقین کامل ہو، ہمارا یہ اعتقاد خالص ہو کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اس دعا کو قبول کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ ہمارے دل میں کامل یقین ہو، مکمل یقین کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں. اسی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ڈریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ صفت کسی بندے کے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. عبادت میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ عبد اللہ کأنہ تراک، اس طرح سے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گویا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں، فإنہ کأنہ تراک، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس قدر ہو عبادت میں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کر رہے ہیں؟ سامنے دیکھ رہے ہیں. یہ صفت ہمارے اندر عبادت میں ہونی چاہیے. اگر یہ صفت ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتا تو پھر کم سے کم یہ یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے فإنہ یرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. سب سے پہلی صفت جو بیان کیا ہے یہ مراقبہ کی صفت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. کس طرح سے؟ کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ صفت اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ نہایت ہی بہت بڑی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ دیکھ رہا ہے. یہ صفت اگر پیدا نہیں ہوتا تو کم سے کم اتنا ضرور دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ ڈر، یہ صفت اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو خدا را وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے در پہ نہیں جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی چوکھٹ کا وہ جو ہے محتاج نہیں ہوگا. اسی طرح سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی کی عبادت نہیں کرے گا. ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گا. یہ اللہ کا خوف کا معاملہ ہے کہ صرف اور صرف کس سے ڈرا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور یہ صفت اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں تمام تر برائیوں سے انسان بچ سکتا ہے. یہ خوف اگر دل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو 7 دروازے بھی اگر بند ہیں اس میں بھی اگر کوئی انسان
چھپ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی چھپ کر کے وہ کوئی برائی کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکتا ہے. یہ وہ صفت ہے کہ ایک انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو پھر ایسی صورت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ وہ تمام تر برائیوں سے بچ جائے گا یا وہ تمام برائی سے بچ سکتا ہے اگر اس طرح کا خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اندر پیدا ہو جائے. یہی توحید الوہیت ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے. صرف اور صرف اللہ ہی سے امید رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کا مالک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کا اختیار رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. اسی طرح سے محبت صرف اور صرف اللہ سے ہو. اسی طرح سے امیدیں اور آرزویں اور تمنائیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو. یہ اسے کہتے ہیں توحید الوہیت، جس کے بارے میں میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن اور حدیث بیان کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک چھوٹی سی سورت بیان کی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس چھوٹی سی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید الوہیت کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. یہ توحید الوہیت ہے. یہ توحید الوہیت کو ہم سمجھیں. توحید الوہیت، اس کے بعد ہے توحید ربوبیت. توحید ربوبیت، توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے افعال میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کام میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کام میں یکتا ہے، تنہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کام میں کسی کو ساجھی نہیں رکھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہی تمام جہانوں کا رب ہے. یہ توحید ربوبیت ہے. توحید ربوبیت یہ دل میں کامل یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہانوں کا، تمام مخلوق کا رب، مالک، تنہا یکتا ہے. اس کے کسی بھی کام میں کوئی بھی اس کا ساجھی اور شریک نہیں ہے. اسے کہتے ہیں توحید ربوبیت. توحید ربوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہ الذی خلق السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی آسمان اور زمین کا بنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فعل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کام ہے. اس بنانے میں یا آسمان و زمین کے بنانے میں یا مخلوق کے پیدائش میں یا مخلوق کو بنانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. اور وہی تمام مخلوق، دنیا میں جتنے بھی طرح کے مخلوق ہے، وہی تمام کا مالک ہے، وہی اس کا پالنہار ہے، وہی اس کا مالک ہے. یہ توحید ربوبیت کا مطلب ہے. اور اس توحید ربوبیت کا اقرار مشرکین بھی کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر انہیں پوچھا جائے، مشرکین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر اے نبی کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے من خلق السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، لا یقولن اللہ، تو وہ بھی جواب کیا دیں گے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے. توحید ربوبیت کا اقرار، توحید ربوبیت کو ماننے والا مشرکین مکہ بھی تھے، وہ بھی توحید ربوبیت کو مانتے تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ جہاد کیا،
ان کے ساتھ لڑائیاں کی، صرف اور صرف کس کے لیے؟ توحید الوہیت کو منوانے کے لیے۔ وہ توحید الوہیت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت میں اکیلا ہے، اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد تک کیا، یہی توحید الوہیت کو منوانے کے لیے۔ وہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے کہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ اس جہان کا مالک ہے، اس جہان کا پیدا کرنے والا ہے، اس جہان کا رب ہے، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کو وہ مانتے تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا ٹھکانہ کہاں بنایا؟ جہنم میں۔ وہ کہاں جائے گا؟ مشرکین مکہ جہنم میں جائے گا۔ تو صرف توحید ربوبیت کو اگر ہم مان لیتے ہیں تو پھر ہم کامل مومن نہیں ہوں گے۔ کامل مومن ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ توحید الوہیت کو بھی، جس کو میں نے ابھی آپ کے بالتفصیل بتایا، توحید الوہیت کو بھی ماننا پڑے گا، توحید ربوبیت کو بھی ماننا پڑے گا، اور اسی طرح سے توحید اسماء و صفات کو بھی ماننا پڑے گا۔ تو یہ توحید ربوبیت ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے صفات میں یکتا ہے۔ اپنے صفات میں یعنی اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء ہیں، کچھ صفات ہیں۔ صفت بوجھتے ہیں کسی کی خوبی ہے، خوبی یہ صفت، جیسے ابھی میں بول رہا ہوں یہ ایک صفت ہوئی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک صفت ہے، صفت سمجھ گئے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسماء، ان کے لیے جو اسماء حسنہ ہے، ان کے جو نام ہیں، اسماء نام جو ان کے ہیں ان میں، اور ان کے جو صفات ہیں اس میں وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی ساجھی اور شریک نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں ہے، اور وہ سننے والا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے۔ تو سننا ایک صفت، دیکھنا ایک صفت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے سنتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، اس کی تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اور مزید گفتگو آگے آئے گی انشاءاللہ، ہم بتاتے رہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ہم کس طرح سے مانیں گے اور کیسے اس پر کامل یقین رکھیں گے تو ہم کامل مومن ہو سکتے ہیں۔ اس کو ہم پھر آئندہ درس میں انشاءاللہ بتائیں گے بالتفصیل، اور ایک بعد ایک بتاتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اپنے رضا کا کام لے اور ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔